بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا الرحمة المهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت معزز مہمانان عظام، علماء کرام، دانشوران ملت، گرامی قدر سامعین اور طلبہ عزیز، ہم لوگ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے ان معزز مہمانوں، خاص کر آج کے اس بزم کی جو رونق ہیں، جناب مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب حفظہ اللہ، اور ہم سب کے انتہائی قابل احترام دوست اور جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم صاحب حفظہ اللہ، ہم ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کی خدمت میں کلمات تہنیت پیش کریں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے فتنے نئی شکل میں آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے اس وقت جتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں وہ جہالت کی کوکھ سے نہیں بلکہ علم اور دانش، تحقیق اور ریسرچ کی راہ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ بھی انہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کیا جائے۔ فتنے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں وہ الحاد اور خدا بیزاری کا فتنہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے۔ طلبہ عزیز بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو الگ الگ فرقے وجود میں آئے، ان میں سے بہت سے فرقے وہ تھے جنہوں نے اپنی بنیاد عقلیت پرستی کو قرار دیا، اور پھر جب آدمی عقل کے دائرے میں رہتا ہے تو تنگی آ ہی جاتی ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہی ہے۔ تو اس لیے نئے نئے فرقے وجود میں آئے، نئے نئے افراد منظر عام پر آئے جن کے اندر دہریت تھی، خدا کا انکار تھا، اور ہمارے سلف صالحین نے ان کا مقابلہ کیا، ہر سطح پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، اور پھر خاص کر جب یونانی فلسفے کے اثرات سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے تو ان حالات میں ضرورت پیش آئی اور بڑے بڑے علماء امت سامنے آئے۔ آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی تصنیفات کو دیکھ لیں، دوسرے حضرات کو دیکھ لیں، انہوں نے عقلی انداز میں بھی ان کا بھرپور رد کیا ہے۔ خود ہمارے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بنیادوں میں اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی حفاظت ہے، اور اسلام کے اقدار اور مسلمات کو اچھی شکل میں، بہتر سے بہتر شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مباحثے ہوئے، مکالمے ہوئے، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ نے علمی انداز میں اسلام کو اور اسلام کے احکام کو پیش کیا، جس سے اسلام کا بھرپور دفاع بھی ہوا اور عقلیت پسندوں کی اصلاح بھی ہوئی۔ الحمدللہ وہ روایات ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ جو فتنے نئی شکل میں آ رہے ہیں،
ہمارے دارالعلوم کے فرزند یا یہ کہ اس کی فکر سے وابستہ افراد الحمدللہ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت جو الحاد کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ الحاد یہ براہ راست توحید کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری سب سے جو اولین اور مضبوط بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید ہی کی بنیاد متزلزل ہو گئی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ توحید کا سرمایہ ہے، ہماری سب سے قیمتی متاع توحید کی متاع ہے۔ اس لیے اس وقت براہ راست توحید کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جتنی افراتفری مچائی جا رہی ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی بنیادوں کو متزلزل کیا جائے قانون کی راہ سے۔ اور اس وقت ہندوستان میں خاص کر جو تہذیبی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اسکار رفتہ ہو گیا ہے، اسلام کو اپنے نکاح کے نظام میں، طلاق کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہوں اور دوسری تہذیب کی طرف دیکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں مستقل بحثیں ہو رہی ہیں وندے ماترم کو لے کر، اور اس لیے تاکہ لوگوں میں شرک کے جذبات پیدا ہو سکیں اور ان کی جو اصل بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے اکابر ہیں اور علماء کرام ان کوششوں اور ان سازشوں سے پوری طرح واقف ہیں، اور وہ اس کا جس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اور الحاد کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ شروع میں تو ملحدین نے یہ نعرہ دیا کہ ملحد کا مطلب تھا خدا کا انکار، کوئی بھی اگر خدا کا منکر ہو جائے گویا وہ ملحد ہو گیا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال گل نہیں رہی ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، نمبر گیمنگ میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، تو 9/11 کے بعد انہوں نے اپنی اس تعریف میں بہت توسیع کر دی اور یہ کہا کہ جو بھی ایمان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ میں مبتلا ہو وہ ملحد ہے۔ اور اس طریقے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ملحدین کی اس وقت دنیا میں ہے، ہمیں ان دعووں سے بہت زیادہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور وہ صرف اپنی عقلیت پرستی سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کا جو ملحدین کا خاص طور سے جو ان کا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ الحاد کی جو تحریک چلا رہے ہیں اس کے اندر عقلیت ہے اور یہ مذہب کا متبادل ہے، لیکن دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ان چند مفروضوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی ملحدین ہیں دنیا بھر کے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس ملحد اور دہریے سے مناظرہ ہوا تھا وہاں سے لے کر کل کو ہمارے مفتی شمائل احمد صاحب نے اور مفتی یاسر صاحب وغیرہ نے جس دہریے سے یا جس ملحد سے بھی مقابلہ کیا ہے، سب کے تقریباً یکساں سوالات ہیں اور اسی کو بدل کر نئی تعبیرات اور نئے انداز اور نئے اسالیب میں وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود پہلے ہم اپنے عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمیں، اور ارتداد کی جو لہریں اٹھنے والی ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کر لیں۔ ارتداد اب صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ لوگوں کو مذہب سے ہی الگ کر دیا جائے، بلکہ دین کے کسی بھی مسلمات میں سے کسی مسلم کے بارے میں شک اور شبہات کے بیج اور اس کے جراثیم ذہنوں میں پیدا کر دینا، اس کے ذریعے جو ارتداد کی لہریں آ رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو ہمارے طلبہ عزیز کو بھی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور میں خصوصیت کے ساتھ مبارکباد پیش کر رہا ہوں ہمارے مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم اور عمل سے پوری امت کو اور زیادہ فیضیاب کرے، کہ یہاں انہوں نے جس طریقے سے اہل حق کی ترجمانی کی ہے، اہل حق کی پوری جماعت کی طرف سے یہ مبارکباد اور شکریہ کے مستحق ہیں، اور میں خاص کر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا حق الحمدللہ غالب رہا ہے اور آئندہ بھی حق ہی غالب رہے گا، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ ان وسائل کو بھی اختیار کریں اور نبوی اسالیب کو بھی اپنائیں۔ مناظرے میں کامیابی کے لیے بہت بنیادی چیز ہوتی ہے
کہ आदमी न सामने वाले से मरऊब हो और न किसी तरह के हैजान में मुब्तला हो। शुरू से आखिर तक हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती साहब जो अगरचे वहाँ अकेले उस कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन पूरी जमात हक्का इनके लिए सरबसजूद थी। लोगों ने रोज़े रखे, लोगों ने नमाजें पढ़ी, मन्नतें मानी ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान को वहाँ पे जारी कर दे और ये पूरी मिल्लत की सही तर्जमानी कर सकें। अल्लाह ने फजल फरमाया और मिल्लत की आबरू में और उनकी इज्जत में इन्होंने इजाफा किया। तो आपने देखा शुरू से आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये न तो किसी मरहले पर मरऊब हुए, ये बहुत अहम चीज़ है कि आप फरीक़े मुखालिफ से बिल्कुल मरऊब ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से भरपूर तैयारी करके आएँ। आप इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी आपका मुताला भी बहुत वसी हो। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो दरसियात हैं, उसमें माशाअल्लाह इस सिलसिले में जो उसूल हैं वो आपके जहनों में रासिख हों, आपको अपने आप पर एतमाद हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बैठें, तो आप फिर सामने वाले से मरऊब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरऊबियत का जर्रा बराबर कहीं कोई एहसास हमें इस तरह का नजर नहीं आया और बहुत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ मुफ्ती साहब उससे मुनाजरा करते रहे, मुबाहसा होता रहा। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आदमी सामने वाले की किसी भी हरकत से या किसी भी चीज़ से हैजान में मुब्तला ना हो। ये भी हमने देखा, ये बहुत अहम चीज़ थी कि किसी भी तरीके से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है। खासकर जो हमारे तलबा हैं इनको समझना चाहिए, इनके खून में गर्मी होती है। कहीं भी अगर आप मजहब पे बात कर रहे हैं या एक हकायक को साबित करना चाह रहे हैं तो वहाँ आप हकायक को पेश कीजिए, वहाँ सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता है। दुनिया हकायक को देखती है। कल भी आपने देखा उधर से भी अच्छी अच्छी ताबीरात हैं, अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन दुनिया एक एक लफ्ज को तौलती है। अब जज्बात का जमाना नहीं है कि आप खड़े होकर सिर्फ जज्बाती तकरीर कर दें, बल्कि आप उसमें हकायक पेश कीजिए, एविडेंस दीजिए, लोगों के सामने इस तरह के सबूत दीजिए, दलाइल की बुनियाद पर आप बात कीजिए। इसलिए आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो समझदार लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हों, अगर उनके अंदर अक्ल और शऊर है, उन्होंने मुफ्ती साहब को की आजमत को सलाम किया और मुफ्ती साहब के दलाइल से और बहस से मुतासिर हुए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम सब के लिए सीखने की चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ मैंने जैसा कि अर्ज किया, इस तरह के मुल्हिद तो हम में कम हैं कि जो बिल्कुल खुदा का ही इनकार कर बैठे, लेकिन ये जो मुल्हिद की दूसरी किस्म है जिसके अंदर इन्होंने तामीम की है कि किसी भी तरह का शक और शुबा पैदा हो जाए वो मुल्हिद है, इस तरह की एक बड़ी तादाद खुद हमारे अंदर मौजूद है। तो हमें इनके लिए हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। यहाँ फतह और शिकस्त का मसला ये नहीं है, वो भी एक मुस्लिम खानदान से आते हैं। ये हमारे लिए रोने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है कि कहाँ हम असल में फिसल रहे हैं और कहाँ हम मार खा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में पलने वाला एक नौजवान जवानी की उम्र के बाद वो बुढ़ापे में जा रहा है, उसका पैर कब्र में लटक रहा है और उस वक्त भी वो अपने खुदा का और अपने अल्लाह का इनकार कर रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस हद तक ये नौबत पहुंच रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिए उलमाए उम्मत हर जमाने में इसके जिम्मेदार रहे हैं। इसलिए हमें घर घर तौहीद का सही पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। हमें जावेद साहब से कोई इस तरह की कोई एलर्जी नहीं है, वो भी इसी मुस्लिम मुआशरे और समाज में पले और बढ़े हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और उनके सिलसिले में हमारे दिलों में हमदर्दी के जज्बात ज्यादा हैं कि एक बूढ़ा आदमी वो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा, आखिरत उसकी तबाह हो रही है। इस तरह के जज्बात के साथ अगर आप बात करेंगे, अपने मुआशरे में देखेंगे, आपके वो नौजवान जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो जमात में भी जा रहे हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, बुजुर्गों से भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बगावत के जरासीम बो दिए गए हैं। उन्हें अपने पर्सनल लॉ पर इश्काल है, उन्हें जो पोते को मीरास मिलती है वो समझ में नहीं आ रही है, कुरान करीम की तालीमात पर उनको एतराज है। आखिर इनकी इस्लाह कौन करेगा और इनके इस दर्द का इलाज कौन करेगा? तो इसलिए हम सब का भी मुताला बहुत वसी होना चाहिए और कल के मुबाहसे से जो हमें सबक मिल रहे हैं, हमें उस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। ये बहुत अहम चीज है। देखिए, अंबिया के हम वारिस हैं, उलमा वरसतुल अंबिया। तो क्या मतलब है, किस चीज की वरासत है? ये वरासत दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो तड़प थी और हिदायत की जो लगन थी, असल में हम उस वरासत, वो जो हमदर्दी और तड़प का जो जज्बा है, वो जज्बा हमारे अंदर वरासत में आना चाहिए। और उसी फिक्र के साथ, जैसे कि
حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی طرح علماء کو بھی کام کرنا ہے اور سورج کی طرح کام کرنا ہے کہ سورج کیا کرتا ہے, کسی سے معاوضہ طلب نہیں کرتا, ہمیں کسی سے داد اور اس طرح کی کسی چیز کی اور صلے کی پرواہ اور تمنا نہیں ہونی چاہیے, پھر کام میں اخلاص نہیں رہتا اور کام آگے نہیں بڑھتا. دوسری بات یہ ہے کہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے, ہمیں بھی اپنے کام میں لگے رہنا ہے, دنیا چاہے کچھ کہے, سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, حالات کیسے بھی ہوں. اور اسی طریقے سے سورج کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, فری میں یہ کرتا ہے. تو ہم جو وارثین انبیاء ہیں, وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. اور ہمارے دل میں اگر ایک جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے اصلاح کا یہ جذبہ اگر ہم یہاں سے لے کر جائیں گے تو اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں گے, وہاں بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس علم صحیح ہو, فکر صحیح ہو. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نہج دیا ہے, یاد رکھیے وہی نہج مستقیم ہے, ہمیں اس سے ہٹنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے. ہم اسی منہج پر قائم رہتے ہوئے دین حق کی اشاعت کا اور دفاع کا فریضہ انجام دے سکیں گے. تو بہرحال میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں جو آج ہم آئے ہیں وہ کہنے کے لیے نہیں بلکہ صرف سننے کے لیے آئے ہیں, اور بلکہ مفتی شمائل احمد صاحب کو بہت سے لوگ صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی راتوں رات کسی کی بھی عظمت اور محبت دلوں میں بٹھا دیتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب, اللہ نے ان کو جو مقبولیت اور نافعیت عطا کی ہے, پورے علماء حق کی طرف سے, علماء دیوبند کی طرف سے خاص محاذ پر یہ فرض کفایہ کا کام انجام دے رہے ہیں, اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آپ چونکہ بہت زیادہ ممکن ہے طلبہ کوئی اتنی معلومات نہ ہو, لیکن جب آپ باہر کی دنیا میں جائیں گے, آپ کا جب واسطہ پڑے گا تو آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں کے, سینکڑوں لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہمارا ایک طالب علم ہے, جو طالب علم پوری طرح سے ملحد ہو چکا تھا, اس کے 10 ساتھی تھے, 10 ساتھیوں میں سے ایک نے تو ارتداد پر ہی اپنی زندگی گنوا دی, ایک نے خودکشی کر لی, اور کئی ایک ملحد اور مرتد ہو گئے. یہ بھی بالکل ارتداد کے دہانے پر تھا, لیکن اللہ نے فضل فرمایا, اس طالب علم کا رابطہ حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب سے ہوا. الحمدللہ وہ طالب علم حافظ قرآن بھی بنا, اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے, اور اپنے اکابر بزرگوں اور پہلے جو افکار اور نظریات ہیں, خاص کر الحاد کے خلاف جو کتابیں ہیں, اس کا معتد بھی مطالعہ اس نے کر رکھا ہے, اور اس طرح لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ تو میں ایک کی مثال دے رہا ہوں, اس طرح نہ جانے سینکڑوں لوگ ہیں, درجنوں لوگ ہیں جن کے ایمان کے لیے بندھن کا کام ہمارے حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب انجام دے رہے ہیں. اس لیے سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ اس سے یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے اندر بھی نافعیت ہوگی تو قوم آپ کی عظمت کو سلام کرے گی. یہاں پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا, کسب کمال کن عزیز جہاں شبی, آپ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے, گر پیدا کیجئے. آج بھی قدردانوں کی کمی نہیں ہے, قوم نے آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر رکھا ہے. آپ باہر جائیے, لوگ آپ کی عظمت کو سلام کریں گے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر کمال ہو. پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی وطنی نسبت کیا ہے, آپ کا چہرہ وہ گورا ہے یا کالا ہے, آپ نے لباس کیسا پہن رکھا ہے. لوگ آپ کی صلاحیتوں کی قدر کریں گے. تو اس لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے, اور لوگوں کی آخرت کو بچانے اور بنانے کی فکر کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے. انشاءاللہ آپ بھی انمول ہو جائیں گے, اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوموں کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے. میں نے شاید دیر تک سما خراشی کر دی, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے طلبہ بھی بہت ناراض ہو رہے ہوں گے کہ ہم جن شخصیات کو سننے آئے ہیں ان کی راہ میں آڑ بن رہا ہوں, حائل ہو رہا ہوں. لیکن ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں, پھر ہنگامہ شروع کر دیا, خاموش. ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو کام ہے اس پر تو بس وہی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی اجر دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی, اور اس کے لیے بہت دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. ابھی چونکہ اس طریقے سے یعنی اس طرح مجمع عام میں دیکھیے ہندوستان میں ماحول بدل رہا ہے. ماحول اس لیے ہم یہاں مسلمانوں کے مستقبل سے بالکل نا امید نہیں ہے. ہندوستان میں بھی امن اور انصاف کا بول بالا ہوگا. مغربی دنیا میں جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا, اسی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے قریب
करीब आए, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है। हिंदुस्तान में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के अकीदे तौहीद पर वार किया जा रहा है, अकीदे रिसालत पर वार किया जा रहा है। तो अब पढ़ा लिखा तबका जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जवान लड़के और जवान लड़कियां, वो सब पढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर इस्लामी के खिलाफ लोग क्यों पीछे पड़े हैं और इस्लाम में है क्या। और इस तरीके से जब वहां उनके अंदर तजस्सुस का जज्बा पैदा होता है और अगर वो पढ़ेंगे और मुताला करेंगे और उनके अंदर इल्म की रोशनी होगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम के अलावा वो किसी और मजहब की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखिए इंशाअल्लाह इसमें हमें नाउम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी एक नया स्टेज सजा है और इसके जरिए बहुत लोगों तक तौहीद का और इस्लाम का पैगाम जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आइंदा ये और वसी पैमाने पर हो। खुदा का वजूद है, इससे बढ़कर तौहीद पर भी इस तरह डिबेट हो और मुहादसे हो ताकि पूरी की पूरी मिल्लत को फायदा हो और दूसरे लोगों के दिलों में जो शुकूक व शुबहात हैं उनका इजाला हो सके। इसलिए बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। और ये हजरात भी जाहिर है कि एक इस जदीद हिंदुस्तान में नई सतह पर यह काम हो रहा है, इसलिए हम सबको अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से ही जिससे चाहते हैं उससे हिदायत का काम लेते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन हजरात को कबूल किया है। जरूरत इस बात की है कि हम सब दुआ करें कि अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए और इस काम के लिए इन हजरात को कबूल फरमाए और हम सबको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो मैंने समा खराशी की उस पर माजरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमान और अमल सालिह पर इस्तिकामत अता फरमाए और हम सबको हिदायत के फैलने और आम होने का जरिया बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।